السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے عبادات کے سلسلے میں جو اللہ کا حکم جس عبادت کے لیے بھی ہو اس کی صورت متعین کرنا، اس کی ہیئت بنا کر دکھانا، اور جیسی عبادت نبی پاک کرتے ہوں اس کی اتباع کا حکم ہے۔ اس سٹینڈرڈ کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا یا اس میں کچھ بڑھایا جائے گا یا اس میں گھٹایا جائے گا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے دین کے اندر جب بھی کوئی نئی بات داخل کی جائے گی تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ نبی کے سنت اور اتباع کے بغیر ہے تو وہ بدعت ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو نماز کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا تو وہ ہجرت کے بعد پہلے ہی سال میں نماز کا حکم آ گیا تھا، اور پہلی ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے تو اور اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ہم نماز با جماعت پڑھیں گے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تجاویز مانگی گئیں۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف تجاویز دیں، کچھ نے عیسائیوں کی طرح گھنٹی کی، کسی نے مجوسیوں کی طرح آگ جلا کر روشنی کرنے کی، اور یہ تجاویز جب دی گئیں تو آپ نے وقفہ کیا۔ دوسرے دن ایک صحابی ہے عبداللہ ابن حضرت، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے کلمے اونچی آواز میں بندہ بول رہا ہے، اور وہ جو گویا کہ نماز کے لیے ندا ہے اور اللہ کی کبریائی ہے اور رسول اللہ کی اس میں رسالت کا اقرار ہے، اور نماز کی طرف آنے کو فلاح اور کامیابی کہا گیا ہے، اور اللہ کی کبریائی کی اونچی آوازیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، ایسا کرو جا کے بلال کو جس کی آواز بہت اونچی ہے اس کو یہ کلمے سکھا دو، اور یہ نماز کے اول ٹائم میں اس کو اذان کو کہنا ہوگا، اور اس آواز کو سن کر مسلمان نماز کے لیے نکل پڑیں گے، اور یوں کر کے نماز کے لیے بلانے کا تصور ہے کہ جب جمعے کے لیے ندا کی جائے تو اس میں اس کے لیے تم سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، اور تجارت کو کاروبار وغیرہ، اور یہ گویا کہ اس ندا کی طرف اشارہ ہے کہ جو اذان ہوتی ہے، اور اس اذان کو حضرت بلال حبشی نے اونچی آواز میں بول کر دکھا دیا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک مسجد نبوی کے مؤذن رہے تھے۔ اور 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس کے بعد وہاں کے لیے الگ ایک مؤذن کو مقرر کیا گیا تھا، اور اس کی تنخواہ بھی لگائی گئی تھی۔ تو یہ گویا مسلمانوں کی نماز کی طرف بلانے کی مؤذن کی خاص ڈیوٹی تھی، اور اس کے لیے ان کو تنخواہ بھی ملتی تھی۔ تو فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرما دیا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ کی طرف بلانے والے کی گردن اتنی اونچی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے تو گویا ان کے امامے اونچے نظر کرنے سے ان کے قدموں میں پیچھے گر پڑیں گے، یعنی اتنا اس کا خدا بلند مقام دے گا۔ یا یہ روایت بھی ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں ہر چیز اس کے حق میں گواہی دینے والی ہوگی کہ اللہ کی کبریائی کی اور آخرت کی کامیابی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اعلان کیا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔